بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب اس کا دل سوال کرتا ہے کیا واقعی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ میری دعائیں سن رہا ہے؟ یہیں پر انسان کے اندر یقین اور شک کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ شک انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اسے بے سکون بنا دیتا ہے، مگر جب بندہ یقین کے ساتھ درود ابراہیمی کو پڑھتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں دہراتا بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اعلان کرتا ہے، ہاں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری دل کی دھڑکنوں میں ہیں اور میری دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یقین والے کا سفر کتنا حسین ہوتا ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے درود ابراہیمی کو اپنی سانسوں کا حصہ بنایا۔ درود ابراہیمی ایک ایسا تحفہ ہے جس میں محبت بھی ہے، دعا بھی ہے، یقین کی طاقت بھی ہے۔ جو بندہ اس درود پاک کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے وہ دنیا کی نظر میں شاید ایک عام انسان ہوتا ہے، لیکن آسمانوں پر فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یقین والے کا انعام یہ ہے کہ اس کی زندگی میں عجیب سکون اترنے لگتا ہے۔ جس دل میں پہلے غم اور ڈر کی جگہ تھی وہاں اب روشنی اور سکون ہوتا ہے۔ جو دروازے اس کے لیے بند تھے اللہ ان کے لیے نئے دروازے کھولتا ہے۔ جو راستے اس کے سامنے اندھیروں میں چھپے تھے وہی راستے نور میں جگمگانے لگتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شک کے ساتھ پڑھا گیا درود پاک صرف زبان کی مشق ہے، لیکن یقین کے ساتھ درود پڑھنا دل اور روح کی غذا ہے۔ جب زبان پر درود ابراہیمی اور دل میں یقین ہوتا ہے تو بندہ دنیا کی مشکلات سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت، دل میں محبت اور آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہے۔ یہی تو وہ انعام ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ یقین والے کا درود ایسا ہے جیسے خشک زمین پر بارش کی پہلی بوند، جو دل بنجر تھے وہ آباد ہونے لگتے ہیں، جو زندگی ویران تھی وہ گلزار بن جاتی ہے۔ یہی درود ابراہیمی ہے، یہی یقین والے کا انعام ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کو ملا ہے یقین سے ملا ہے۔ اس راہ پر آنا ہے تو یقین پکا کر کے آنا ہے۔ وسوسے آئیں گے، طوفان آئیں گے، دلائل دیے جائیں گے شیطان کی طرف سے، لیکن آپ کا یقین اتنا پختہ ہو کہ آپ کو کوئی شیطان، کوئی وسوسہ ڈگمگا نہ سکے، کوئی گرا نہ سکے، کوئی ہٹا نہ سکے، تب منزل تک پہنچ پائیں گے۔ اگر یقین پختہ نہ ہوا تو وساوس آئیں گے، سوچیں آئیں گی، گمان آئیں گے، دلائل آپ کو کبھی منزل تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ درود شریف کا علم حاصل کرنا ہو یا نورانیت، روحانیت پانی ہو یا خوشبو، سب مسافروں کے لیے یہ شرط ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق اہل بیت اور صحابہ، اولیاء کرام کا ادب ساتھ ہو۔ یہ 4 کام آپ کر لیں، درود ابراہیمی کا باطن آپ پر آپ کے مقدر کے مطابق انشاءاللہ ضرور کھلے گا۔ زبانی کلامی گفتگو تحریروں سے کام نہیں چلے گا، اخلاص سے، محنت سے، یقین سے درود ابراہیمی کا سفر کرنا پڑے گا۔ درود ابراہیمی پر آنا پڑے گا، درود ابراہیمی کو دوست بنانا پڑے گا، درود ابراہیمی کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، درود ابراہیمی کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، تب ان منازل سے، ان راستوں کی واقفیت ہوگی۔ ان کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ان کو کسی تقریر کے ذریعے، کسی کتاب کے ذریعے یا صرف الفاظ کے ذریعے سمجھایا جائے اور ان کے اندر وہ چیزیں منتقل کی جائیں کہ درود ابراہیمی کا علم کیسے حاصل ہوتا ہے، درود ابراہیمی کا انداز بیاں کیا ہے، درود ابراہیمی اترتا کیسے ہے، درود ابراہیمی روح میں جذب کیسے ہوتا ہے، درود ابراہیمی آپ کو اندر سے بدلتا کیسے ہے، درود ابراہیمی کا نور کیسا ہوتا ہے، درود ابراہیمی کی روحانیت کیسی ہے، درود ابراہیمی کے سفر میں کون کون سے راستے ہوتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے درود ابراہیمی کا ہاتھ پکڑنا ضروری ہے، درود ابراہیمی سے عشق کرنا ضروری ہے، درود ابراہیمی سے محبت کرنا ضروری ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا ہی مضبوط فکرہ کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے شک ہو جائے کہ فلاں بندہ اللہ والا ہے تو اس کو پکڑ لے، اس کو کبھی نہ چھوڑ، تو اپنی منزل پا لے گا۔ اس فکرے کے مطابق یہ عرض کرتے چلیں آپ سے کہ اگر آپ کو کہیں پہ شک ہو جائے کہ فلاں بندے کے پاس درود شریف کا علم ہے تو اس کو پکڑ لیں، کسی گمان، کسی شک، کسی دلیل کی بنیاد پر اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ وہ نانا بھی کرتا رہے، اس کو پکڑ کر رکھیں، پھر ان سے عرض کریں کہ مجھے بھی درود ابراہیمی کا علم عطا کریں، مجھے بھی درود پاک کے راز بتائیں، مجھے بھی اس سفر کی داستان سنائیں کہ میں اس راستے پر سفر کر سکوں، اس منزل کو پا سکوں۔ درود ابراہیمی کا راز رکھنے والا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوگا، عاشق اہل بیت بھی ہوگا، عاشق صحابہ بھی ہوگا۔ ان کے اندر بے ادبی نہیں ہوگی، ان کے اندر ناشکری نہیں ہوگی، ان کے روئیں روئیں سے عشق ٹپکے گا۔
وہ اہل بیت کی شان میں فکرے بھی کہے گا، عشق کی رمزیں بھی کھولے گا، عشق اہل بیت میں ان ہستیوں کے شب و روز کے تذکرے بھی کرے گا، وہ خود کو چھپائے گا بھی اور اشارے اشارے میں مسکراتا ہوا اشارے بھی کرے گا کہ آؤ اور اپنے حصے کا فیض لیتے جاؤ۔ وہ صحابہ کے تذکرے بھی کرتا ملے گا، اولیاء کرام کی محبت بھی ساتھ لے کر چلے گا، کیونکہ جس طرح باادب بامراد ہوتا ہے اسی طرح درود ابراہیمی کا فیض رکھنے والا بے ادب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک بے ادب درود ابراہیمی کا فیض رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ درود ابراہیمی کا فیض ملے اور بندہ بے ادب ہو، کیونکہ بے ادب کا فیض سے کوئی تعلق نہیں۔ جب بھی ملا ہے ادب سے ملا ہے، جب بھی ملا ہے محبت سے ملا ہے، جب بھی ملا ہے ماننے سے ملا ہے، یقین سے ملا ہے، شکر سے ملا ہے۔ درود ابراہیمی کے ساتھ ساتھ عشق اہل بیت بھی کیجیے۔ جو اللہ والا اہل بیت سے عشق کرتا ہے اس پر معرفت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، کائنات کے راز اس پر کھولے جاتے ہیں، علم عطا کیا جاتا ہے۔ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک لڑی ہیں جن کا فیض آج بھی ہم تک پہنچ رہا ہے۔ کوئی لینے والا ہو، کوئی طلب دکھانے والا ہو، دنیا میں پھیلے ہوئے تصوف کے سلاسل اہل بیت کی مبارک لڑی کے سلسلے سے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ باطن کی اصلاح اہل بیت کی محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ اہل بیت سے عشق کریں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان سے روحانی طور پر رابطے میں رہنے کے لیے درود ابراہیمی کا محبت سے ورد کرتے رہیں۔ تنہائی کی پاکیزگی کا خیال کریں، اپنی تنہائیوں کو درود شریف کی محبت سے سجائیں، اپنی تنہائیوں کو درود پاک کی محافل سے سجائیں، اپنی تنہائی کو استغفار سے سجائیں، اپنی تنہائی کو تلاوت قرآن مجید سے سجائیں، اپنی تنہائی کو سجدوں میں سجائیں۔ جسے تنہائی کی عبادت اور ذکر مل گیا وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک باادب پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، دل میں کتنے اندیشے ہیں، کتنی دعائیں آپ نے کی لیکن جواب نہ آیا، شاید اس لیے کہ دعاؤں کے ساتھ یقین نہیں تھا۔ یاد رکھیں درود ابراہیمی اس وقت زندگی بدلتا ہے جب آپ اسی یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اپنے دل کو مطمئن کیجئے کہ میرا اللہ سن رہا ہے، میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے شفاعت کریں گے، میری یہ دعا ضائع نہیں ہوگی۔ پھر دیکھیں کس طرح آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ یقین رکھیے، درود پڑھیے، کیونکہ یقین والے کے لیے درود ابراہیمی سے بڑا انعام کوئی نہیں۔ آج سے سب درود ابراہیمی کو صرف ایک ذکر نہیں بلکہ یقین کے ساتھ اپنی زندگی کا سہارا بنائیے، کیونکہ درود کے بغیر دعا ادھوری ہے اور یقین کے بغیر درود بے اثر ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔